بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حلاوت ایمان، تو ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان کی مٹھاس محسوس کرنا تاکہ زندگی کی تلخیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اس میں پہلی چیز آپ نے پڑھی کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ذاتیں احب الیہ، الیہ کی جو ضمیر ہے یہ مومن کی طرف راجع ہے، یا پیچھے فیہ میں وہ بھی مومن کی طرف ہے کہ یہ دونوں ذاتیں مومن کے نزدیک ان دو کے سوا ہر ذات کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کی محبت ہر محبت سے زیادہ ہو تو پھر بندے کو ایمان کی چاشنی محسوس ہوگی، اور اگر یہ دونوں ذاتیں بندے کے نزدیک ان دو کے سوا ہر پر ان کی محبت مقدم نہ ہوئی تو پھر بندے کو ایمان کی چاشنی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ دونوں ذاتیں جو ہیں ان کا پیار بندے کو ہر شے سے زیادہ ہے، اب جس وقت کوئی معاملہ بنا، اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اب برادری کے ساتھ چلوں یا میں دوسری طرف چلوں جو دین کا حکم ہے، تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس کے نزدیک باقی سب کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ ہوئے تو پھر تو اس کے لیے بڑی الجھن ہوگی کہ اب کیا کروں کہ ادھر برادری ہے ادھر دین ہے۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ان دو کے ما سوا ہر سے زیادہ محبوب ہوئے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں ذاتوں کی محبت جو ہے اس کے سامنے برادری کی، قبیلے کی، بھائی بہن کی، ماں باپ کی، بیوی بچے کی اس محبت کا وہ ہے ہی کمزور اور ہے ہی مؤخر۔ تو اس بنیاد پر اس کے دل میں کوئی تشویش، کوئی پریشانی کہ اب کیا بنے گا وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت پر اس کے نزدیک غالب ہے۔ تو اب یہ ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے، اور اس لذت کے سامنے کوئی تلخی دم نہیں مار سکتی۔ یہ یعنی اس کا عملاً اجرا ہوتا ہے آگے کہ جب یہ ہوگی تو پھر بندے کے لیے کتنی آسانیاں ہوں گی، اور اس کے لیے کوئی وبال جان نہیں بنا ہوگا۔ جبکہ دوسرا بندہ جس کے اندر یہ دونوں محبتیں کمزور درجے کی ہیں، تو جب ان کے مقابلے میں کوئی محبت آئے گی کسی بندے کی تو پھر ان کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور وہ اس بارے میں بار بار پریشانی کا شکار ہوں گے۔ تو یہ جس میں یہ محبتیں پہلے نمبر پر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، باقی حلاوت محسوس نہیں کرے گا۔ اب یہاں جو اعتقادی طور پر وہابیوں اور دیوبندیوں سے ہمارا جھگڑا ہے، اس کی بنیاد پر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بریلوی جو ہیں یہ نبی کی پارٹی ہیں اور ہم اللہ کی پارٹی ہیں۔ تو شریعت نے یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ باقی محبتوں میں تو اونچ نیچ ہے، لیکن یہ دو محبتیں نفس الامر میں ایک ہی چیز کا نام ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس قرآن مجید میں تو ان کو ایک ضمیر سے بھی تعبیر کیا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، تو یہاں محبت کے جو کروڑوں افراد تھے سوا کے بعد جو ہیں ان کے مقابلے میں ان دو محبتوں کو یکجا کر دیا گیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان دو ذاتوں کے سوا جتنے اربوں ذاتیں ہیں
خربوں ذاتیں ہیں ان کے مقابلے میں ان دو ذاتوں کی محبت جو ہے وہ راجح ہو۔ آگے ان دو ذاتوں میں آپس میں کوئی مقابلہ نہیں کہ کس کی محبت تھوڑی ہو کس کی محبت زیادہ ہو، مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے اور عین ہے۔ جو چیز کسی کا عین ہو تو وہاں تقابل نہیں ہو سکتا، تقابل تو ہوتا ہے تغیر کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں یہ آپس میں عین ہیں، اگر سچی محبتیں ہوں تو یہ آپس میں عین ہیں، تو ان محبتوں میں پھر آگے کوئی تقابل نہیں ہے، اور یہ کمال ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے پوری کائنات سے اس کو منفرد کر کے اپنی محبت میں ملا دیا ہے۔ اور اس طرح پھر حدیث شریف میں یہ آیا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہاں جو نبی کی پارٹی ہے وہی اللہ کی پارٹی ہے، اور جو اللہ کی پارٹی ہے وہی نبی کی پارٹی ہے۔ یہاں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے جو کہ آپس میں جدا جدا ہو جائے۔ تو اس واسطے اگر یہ لوگ ہمیں نبی کی پارٹی مانتے ہیں تو پھر اللہ کی پارٹی بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ان دو محبتوں میں پھر آگے تفریق کی ہی نہیں جا سکتی۔ اچھا جی، لیکن یہ جو شرک فوبیا قوم ہے وہابی، انہوں نے یہاں بھی جا کے معاذ اللہ جسارت کی ہے فرق کرنے کی، یعنی ان کا جو سبجیکٹ ہے خصوصی وہ شرک ہے۔ صحیح شرک بنتا ہو مطلب یہ اوریجنل، یا جعلی شرک انجینئرڈ بنتا ہو، وہ شرک جو ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور انہوں نے شرک کی قسمیں بناتے بناتے یہاں تک شرک فی المحبہ بھی بنا دیا۔ ویسے تو شرک فی العبادت ہے، شرک فی الالوہیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک شرک فی المحبہ ہے، محبت میں شرک۔ یہ جو عثیمین کی یہ جو ہے بخاری کی شرح، اس میں اس مقام پر اس نے یہ لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور طرح کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ اور طرح کی ہے۔ اگر ان دونوں محبتوں کو ایک جیسا مانے تو وہ کہتا ہے شرک فی المحبت لازم آتا ہے، اور شرک فی المحبت سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی اتنے یہ ایڈوانس ہیں شرک کی آگے قسمیں بنانے میں کہ جہاں دم مارنے کی مجال نہیں، وہاں بھی جا کے انہوں نے شرک کا قول کر دیا کہ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی پیار کرے گا جیسے اللہ سے پیار کرتا ہے، تو ان کے نزدیک معاذ اللہ شرک فی المحبت جو ہے وہ لازم آئے گا، اور اس شرک فی المحبت کا حکم بالآخر وہ مشرک والا ہی معاذ اللہ بیان کرتے ہیں، جو کہ سخت ترین حکم ہے۔ دوسرے نمبر پر وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے پیار کرے اور اس کا دوسرے سے جو پیار ہے وہ محض اللہ کے لیے ہو، دوسرے سے پیار اس کا محض اللہ کے لیے ہو، تو اس سے بھی بندے کو بہت سی آسانیاں مل جاتی ہیں، اور اس کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو زندگی کے نشیب و فراز میں جو ایک لازمی جزو ہے انسانی زندگی کا کہ تغیر و تبدل، گرمی سردی، صحت مرض، مصروفیت اور عدم مصروفیت، جو کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ زندگی میں ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے، یعنی بچپن اور بڑھاپے کا فرق تو ہے ہی، روزانہ کے حالات کے لحاظ سے بھی ایک
تبدیلی نہیں کئی اس میں آتی ہیں. ہاں ایمان کے لحاظ سے وہ غیر متغیر ہے کہ پکا رہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جیسے اس کے پتے نہیں جھڑتے تو اس کے پتے بھی نہیں جھڑتے، اور دیگر بہت سے امور کے اندر اس کی جو ہے وہ وضاحت فرما دی. لیکن ویسے جو ہے وہ اس کے اندر جو طبیعت مزاج حالات کے لحاظ سے وہ صورتحال بدلتی رہتی ہے. تو یہاں پر یہ جس وقت ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، یہ کہ کوئی بندہ مومن کسی دوسرے سے پیار کرے لیکن پیار محض اللہ کے لیے کرے، پیار محض اللہ کے لیے کرے، تو یہ بھی ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ بندے کو شفا مل جاتی ہے ہزاروں بیماریوں سے. اب یہ الطاف اور تنویر، یہ الطاف سے پیار کرتا ہے تنویر، تو اگر اس کے پیار میں یہ اندر چیز ہو کہ یہ مجھے فلاں موقع پر میرے کام آئے گا، فلاں موقع پر یہ میری حمایت کرے گا، مجھے فلاں موقع پر پیسوں کی ضرورت ہوگی تو یہ مجھے پیسے دے گا، اس طرح کی کوئی چیز جو ہے. اب جب پیسوں کی ضرورت پڑی اور اس نے نہ دیے یا یہ غم میں گھرا ہوا تھا اور وہ اس کے حق میں نہ بولا، تو اب اس کو جو ہے وہ واقعی بڑی ٹینشن ہوگی کہ میں نے تو اس سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں اور جس مقصد کے لیے اتنے سالوں سے میرا اس کے ساتھ تعلق تھا، وقت آنے پر وہ سارا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوا. لیکن اگر اس نے الطاف سے پیار اللہ کے لیے کیا ہو تو اب اگر وہ اس کے ساتھ مدد نہیں کرتا تو اسے پھر بھی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تو کی اللہ کے لیے تھا، اور اللہ کے لیے پیار کا جو فائدہ ہے وہ تو مجھے ہونا ہی ہے قیامت کے دن، کہ میں اس کے پیسوں کی وجہ سے اس سے پیار نہیں کر رہا تھا، اس کے منصب کی وجہ سے پیار نہیں کر رہا تھا، میں تو کر ہی اللہ کی وجہ سے رہا تھا. تو لہٰذا اب اس کی کوئی ایسی فضول یا زائد امیدیں اس سے وابستہ نہیں ہوں گی. جب وابستہ نہیں ہوں گی تو ٹوٹیں گی بھی نہیں، اور جب ٹوٹیں گی نہیں تو پھر پریشانی بھی نہیں ہوگی. تو اس طرح یعنی کسی سے بھی پیار کائنات کے اندر معاشرے میں جو لوگ موجود ہیں، جب وہ پیار محض اللہ کے لیے ہوگا تو اب اس کی طرف سے بے رخی ہو یا بارخی ہو، وہ اس کی طرف سے رحمت ہو، شفقت ہو یا عداوت اور نفرت ہو، یہ بندہ جو ہے اس کے نمبر تو کھڑے ہیں، چونکہ اس نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، اور اسے پھر پریشانی بھی نہیں ہوگی کہ میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میں نے تو اس کے ساتھ اتنا تعاون کیا اور اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. چونکہ اس نے جس مقصد کے لیے کیا وہ اللہ کے لیے محبت تھی، تو وہ اس کا بیلنس موجود ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی گھاٹا نہیں پڑا. تو یہ ہے کہ محبت کرتے وقت، رشتہ بناتے وقت، تعلق بناتے وقت اگر بنایا ہی اللہ کے لیے جائے تو پھر زندگی کی جب بے وفائیاں کسی کی طرف سے ہوں یا جو کچھ بھی ہو تو یہ بندہ جو ہے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چونکہ اس نے سب کچھ کیا ہی اللہ کے لیے تھا. یعنی دیکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مزاج اور زندگی کا کتنا عمدہ لاہ عمل پیش کیا ہے کہ انسان کبھی بھی وہ غم زدہ نہ ہو کہ اب کیا ہو گیا ہے. کہ پہلا نسخہ جو ہے وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار باقی سب سے جب زیادہ ہے تو اب بھی اسے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. دوسرے نمبر پر جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر بھی وہ جو ہے پریشانیوں سے نجات پا جائے گا. اور تیسرے نمبر پر وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور یہ کہ وہ ناپسند کرے، طبعاً ناپسند کرے، یعنی جس طرح آگ میں ڈالا جانا بندے کو طبعاً ناپسند ہے، یعنی کسی کا دل نہیں کرتا کسی آگ میں ڈالا جائے،
یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دلائل سے ثابت کریں کہ آگ میں جانا بڑا خطرناک ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور عقلی طور پر یا سائنٹیفک بنیادوں کے پر ثابت کریں. نہیں، یہ طبی طور پر ایک بندہ جو ہے وہ اگرچہ بچہ بھی ہو، جب آگے ہاتھ کرے اور جھول سے تو پیچھے کھینچ لیتا ہے. تو جس طرح کہ ایک بندہ اس چیز کو طبعاً ناپسند کرتا ہے کہ وہ آگ میں ڈالا جائے، ایسے ہی وہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرے. ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف جانا اس کے نزدیک ایسے ہی ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہے. اب اس کو زندگی کی لذت آئے گی اور ایمان کی لذت آئے گی. آگ میں ڈالا جانا ہر بندے کو طبعاً ناپسند ہے. تو ایک بندے نے کلمہ پڑھا تو اس کا معاشرے کے اندر جو اطلاق ہے وہ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر معاذ اللہ کسی کو کوئی کہتا ہے کہ تم قادیانیت کا فارم فل کر دو، تمہیں ویزا دے دیتے ہیں یا تمہاری شادی کر دیتے ہیں. تو اب اسلام سے کفر کی طرف جانا اگر اس کے مزاج میں آگ میں کودنا ہے تو اب اس کو یہ ویزا مصیبت لگے گا، اب اس کو یہ شادی آگ لگے گی، اور اس کے دل میں جب وہ ادھر نہیں جائے گا تو پریشانی نہیں ہوگی کہ مجھے تو اتنا فائدہ مل رہا تھا، میں نہیں گیا، اگر میں چلا جاتا تو میرا تو مستقبل بن جانا تھا، اتنا پیسے ملنے تھے. تو یہ پریشانی اسے تب نہیں ہوگی جب اس کے نزدیک ادھر جانا آگ جیسا ہو. اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب بندے کا ایمان کامل ہو اور وہ کفر کی طرف جانا یوں سمجھے جیسے آگ کی طرف جانا. یہ ایک مثال میں نے دی، اس کی ہزاروں مثالیں، اور اس کا روزانہ بندے کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ جہاں جو ہے وہ اگر اس میں یہ پختگی ہے کہ جو ایمان کے مقابلے میں دوسری جانب ہے اس کو حصی طور پر وہ طبی طور پر آگ سمجھتا ہے، ادھر نہیں جاتا اور ڈٹ کے اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، تو اب اسے ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں اجتماعی طور پر جب کسی میں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ انجوائے کرتا ہے کہ مومن ہونے کی شان کیا ہے. ورنہ وہ فارمیلٹی والا مومن ہے کہ ایمان تو لایا ہے لیکن آگے تھوڑی سی اندھیری چلتی ہے تو وہ الٹ جاتا ہے، یا تھوڑی سی شدت آتی ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے. مگر جب اس طرح کا مومن ہوگا تو پھر کائنات کی کوئی تلخی بھی اس کا جو ذائقہ ہے اس کو بدل نہیں پائے گی، اور اس کی حلاوت یہاں تک کہ اس کی اگر جان بھی چلی گئی تو پھر بھی حلاوت اس کی برقرار رہے گی، اور موت بھی اس کی حلاوت کو تلخی میں تبدیل نہیں کر سکے گی. باقی یہ جو ہے کہ کراہت جو ہوتی ہے یہ ارادے کے منافی نہیں ہوتی، ارادے کی ضد نہیں ہے. یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کراہت بھی ہو اور ساتھ اس کام کا ارادہ بھی ہو. اچھا جی، تو کراہت جو ہے یہ لذت کا متضاد ہے، ارادے کا متضاد نہیں ہے. کراہت آگے جا کے اکراہ جو ہے وہ جبرن کسی سے کوئی کام کروانا، لیکن مجرد جو ہے کراہت، اس کا فرق یہاں ظاہر ہوگا کہ کڑوی دوائی پینا، تو یہ بندہ پیتا تو ارادے کے ساتھ ہے، تو ارادہ پایا جاتا ہے کڑوی دوائی کی صورت میں، یعنی اس کے اندر طبعاً تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے مگر عقلاً اسے پسند کرتا ہے، طبعاً اس سے دور ہوتا ہے اور عقلاً وہ چاہتا ہے کہ میری بیماری جو ہے وہ دور ہو سکے. اچھا جی، تو کراہت کے باوجود وہ دوائی پی جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ان تین کے اندر حصر کیوں ہے کہ ان تین کے پائے جانے پر ہی بندے کو حلاوت ملتی ہے. چوتھا پانچواں
اس میں کیوں نہیں داخل؟ تو اس کا امام عینی نے جواب دیا کہ یہ تینوں امور جو ہیں کمال ایمان کا عنوان ہیں اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ کسی بندے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے نفس ایمان، ایک ہے کمال ایمان. تو نفس ایمان تو ان کے بغیر بھی آ سکتا ہے، مگر کمال ایمان جو ہے وہ تب آئے گا جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی. تو کمال ایمان میں ایک چیز یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ یقین رکھے کہ منعم بالذات صرف اللہ تعالیٰ ہے. منعم بالذات مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت دے نہیں سکتی، اگر وہ دینا چاہے تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تو یہاں پھر بندے کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں کیوں دوسروں سے امیدیں وابستہ کروں، سب کچھ تو وہاں سے ہونا ہے. جب وہ دینا چاہے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب وہ روکنا چاہے گا تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. تو ایک سبجیکٹ تین میں سے اس چیز کا ہے. دوسرے نمبر پر ہر نعمت جو بندے تک پہنچتی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہنچتی ہے. انما اللہ معطی وانا قاسم. تو اس کے لحاظ سے یہ بھی ضروری ہے کہ جن کے واسطے سے ہر چیز پہنچتی ہے ان سے بھی پیار کیا جائے. اس لیے یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ پکا وعدہ ہے، اور آپ نے جس چیز سے ڈرایا ہے وہ یقیناً بچ جانے والی چیز ہے. تو یہ بھی یعنی اس کے لیے اطمینان کا باعث بنے گا اس کے دل کے اندر. اور ایسے ہی یعنی جو چیزیں جو ہیں وہ جہنم جانے کا باعث بنتی ہیں وہ سارے منہیات اس تیسرے سبجیکٹ کے اندر داخل ہیں کہ اگر تم آگ سے بچنا چاہتے ہو تو جھوٹ نہ بولو، اگر تم آگ سے بچنا چاہتے ہو تو سود نہ کھاؤ، اگر تم آگ سے بچنا چاہتے ہو تو نماز نہ چھوڑو، اگر تم آگ سے بچنا چاہتے ہو تو پھر جو ہے وہ اپنی آنکھ پاک رکھو. تو کروڑہا افراد اس چیز کے جو ہیں وہ موجود ہیں جو تیسرے نمبر پہ بیان کی گئی. تو اس بنیاد پر یہ بھی جامع الکلم حدیث شریف ہے کہ جس میں انسان کی پوری زندگی کا لائحہ عمل جو ہے وہ موجود ہے، اور محض زندگی کا نہیں، خوشحال ترین زندگی کا کہ جس کو غم کبھی بھی شکست نہ دے سکے. اچھا جی، اس سے اگلا باب جو ہے وہ اعتقادی مسائل کے لحاظ سے بہت اہم باب ہے. تو یہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا تخصص، اور ایک ہوتا ہے مشترکہ اجلاس قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، تو تخصص اور دورے کا جو مشترکہ اگلے ہفتے میں ہوگا اس میں یہ بھی زیر بحث لائیں گے، کیونکہ اس سے سینکڑوں سوالوں کا جواب اس حدیث میں موجود ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے باب. یہ تم پہلے پڑھ چکے ہو، ترجمۃ الباب لکھا ہوا تمہارے پاس اس کا. یعنی ایسا باب جو ہوتا ہے وہ ما قبل کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، اور لفظ باب بطور فصل کے استعمال ہوتا ہے. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انصاری ہیں، جو کہ بیعت عقبہ اولا کے اندر اور ثانیہ کے اندر شریک تھے. یعنی جو لوگ مدینہ منورہ سے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے اور اعلان نبوت ہو چکا تھا، اور ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، تو جن لوگوں نے آ کے مکہ مکرمہ کلمہ پڑھا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ آ جائیں، تو وہ 2 بیعتیں تھیں جس میں
کچھ مرد اور عورتیں پہلی بیعت میں بھی اور دوسری بیعت میں بھی شریک ہوئے، جو کہ منا کے میدان میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ جب ابھی یہ تھا طریقہ کہ حج پر آئے ہوئے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اکٹھا دیکھتے تھے تو وہاں تبلیغ کرتے تھے کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اور اس طرح بنیادی امور بتاتے تھے جو جاہلیت کا حج تھا۔ تو اس موقع پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے اہل مدینہ میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ اچھا جی، عبادہ 181 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا معلم بنایا تھا، معلم الشام اور قاضی الشام۔ تو حمص شہر میں یہ رہے اور پھر فلسطین چلے گئے۔ بیت المقدس میں ان کا مزار ہے، یعنی بیت المقدس شہر جو ہے اس کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عبادہ بن صامت نامی ایک ہی صحابی ہیں، یعنی ولدیت ساتھ یہ ہو عبادہ بن صامت۔ ویسے عبادہ نام کے 12 صحابی ہیں، لیکن ولدیت میں انفرادیت ہے ان کی، اور اس طرح عبادہ بن صامت ایک ہی صحابی ہیں۔ اچھا جی، وکانہ شاہدہ بدرہ، تو یہ صحابہ کی شانوں میں سے جب بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کا میرٹ بیان ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کیا بدری تھے، احد میں تھے، بیعت عقبہ اولیٰ میں تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں تھے، یا بیعت رضوان میں سے تھے، یا فتح مکہ کے موقع پر تھے، یا فتح مکہ کے بعد تھے۔ تو یہ متقدمین میں سے ہیں۔ ایک تو کلمہ جا کے پہلے پڑھا اور پھر شاہدہ بدرن، بدر میں شریک ہوئے۔ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ، یہ نقباء میں سے ایک تھے۔ لیلۃ العقبۃ، عقبہ کی رات، نقباء میں سے ایک تھے۔ باقی بدر سے مراد ہے بدر کبریٰ، چونکہ جب جنگ خندق میں چیلنج کر کے حضرت ابو سفیان گئے تھے کہ اگلے سال بدر میں اب مقابلہ ہوگا، تو وہ بھی تو بدر ہی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور قریش مکہ نہ آئے، اور یہ جو عرف عام میں بدر بولا جاتا ہے تو اس کو بدر کبریٰ کہا جاتا ہے، جو 2 ہجری کے اندر جو جنگ ہوئی۔ اچھا جی، لیلہ عقبہ، تو یہ ایک بار یہ سارے یعنی جو لفظ نیا ہے وہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ عقبہ یہ اصل جمرہ عقبہ کی وجہ سے اس کو پھر لیلہ عقبہ کہا جاتا ہے یا بیعت عقبہ، چونکہ جمرہ عقبہ کے پاس بیٹھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیعت لی، جمرہ عقبہ کے پاس۔ اور جمرہ عقبہ کہاں ہے؟ منا میں۔ تینوں جمرے یعنی وہ شیطان جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو یہ جو عقبہ جمرہ ہے بڑا شیطان، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تبلیغ کی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نقبہ، تو یہ ان کا عہدہ جو تھا اسلام لانے کے بعد کا عہدہ ہے، نقبہ، کہ یہ نقبہ میں سے ایک تھے۔ تو نقبہ نقیب کی جمع ہے، نقیب، اور نقیب کا معنی آج تو اسٹیٹ سیکرٹری کے معنی میں نقیب کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں نقیب کا لفظ جو ہے اس کے لیے عریف الحفلہ کہتے ہیں، کہ اجتماع میں وہ بندہ جو دوسروں کا تعارف کروائے، عریف الحفلہ۔ اور نقیب اب جو ہے وہ اکثر نقب لگانے والے معنی میں ہے۔ تو شریعت میں اور سیرت میں نقیب جو ہے وہ
یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک نگران مقرر کیا ہوا تھا، یعنی بلا تشبیہ و تمثیل، جس طرح بلدیاتی کوئی ممبر ہے یا صوبائی اسمبلی کا ہے یا قومی اسمبلی کا ہے، یعنی ایک ایریے کا نگران، تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقباء بنائے ہوئے تھے کہ قبیلے کا ایک نقیب، یعنی ساری اس قبیلے کے لیے جو احکام ہوتے تھے نقیب کو بلا کے بتا دیے جاتے تھے، کہ نقیب جا کے پھر اپنی قوم کو اکٹھا کر کے انہیں سناتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ حکم دیا ہے۔ اور ایسے ہی جو مسائل ہوتے تھے قبیلے کے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پیش کرتا تھا۔ تو یہ ایک قسم کا یعنی بلدیاتی نظام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے واو حالیہ ہے، حال یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ راوی کا یہ بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ سننے والے کو مزید اطمینان ہو جائے کہ مجھے صرف لفظ ہی یاد نہیں، مجھے تو سارا منظر یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صورتحال اس وقت کیا تھی۔ اصابہ کہتے ہیں 10 سے لے کر 40 تک، یہ اتنی جماعت کو اصابہ کہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بایعونی، بیعت کرو میرے ساتھ، کس چیز پر؟ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا انفسکم، تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ولا تأتوا ببہتان، تم بہتان نہیں لاؤ گے کہ جس کو تم گھڑ لو، بین ایدیکم ارجلکم، اپنے سامنے، ولا تعصوا فی معروف، کسی اچھائی میں تم نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے یہ بیعت پوری کی تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پر ہے، ومن اصاب من ذالک شیئا، اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا، فعوقب فی الدنیا، اور دنیا میں اس کو اس کی سزا مل گئی، مثلا معاذ اللہ چوری کی، ہاتھ کاٹا گیا، فہو کفارۃ لہ، تو یہ دنیا والی سزا آخرت کے لحاظ سے کفارہ بن جائے گی۔ آخرت میں پتہ نہیں کتنی سخت سزا ملتی، 1 گھنٹہ بھی جہنم میں کھڑا ہونا پڑتا تو کتنا مشکل ہوتا، تو دنیا کی سزا جیسی بھی ہو آخرت کے لحاظ سے تھوڑی ہے، اور پھر یہ کفارہ بن جائے گی۔ ومن اصاب من ذالک شیئا، تو 2 صورتیں ہیں کہ ایک بندے نے کوئی گناہ کیا اور اس کا لوگوں کو پتہ چل گیا اور وہ پکڑا گیا، اس کو سزا مل گئی۔ دوسرا ہے کہ اس نے گناہ کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ومن اصاب من ذالک شیئا، مذکورہ گناہوں میں سے اس نے کوئی گناہ کیا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اسے چھپایا، یعنی اللہ نے پردہ ڈالا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، فہو الی اللہ، یہ اللہ کی طرف ہے قیامت کے دن، ان شاء عفا عنہ، چاہے تو اللہ اسے معاف کر دے، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَہُ، چاہے تو عذاب دے، یعنی دنیا میں تو پردہ ڈالے رکھا، آخرت میں ضروری نہیں کہ پردہ ہی رکھے، ہو سکتا ہے کہ اسے سزا ملے، لیکن ضروری نہیں کہ سزا ہی ملے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اچھا جی، بایعونی، اب یہ لوگ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ان سے بیعت لی گئی۔ تو اصل بیعت کا پس منظر یہ ہے کہ بیعت ایک حلف ہے، اور اسی کے تحت پھر بیعت طریقت ہے، یعنی احکام اگرچہ بندے کو پہلے بھی پتہ ہے، لیکن جب وہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تو اس نے حلف گویا کہ
دے دیا کہ میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اس نے اپنے پیر کو درمیان میں ضامن دیا اللہ کے سامنے کہ یہ حضرت صاحب ضامن ہے، میں نماز پڑھوں گا. تو اصل بیعت اس وجہ سے ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کی چھٹی کے لیے بیعت یا شریعت کی چھٹی کے لیے بیعت، تو یہ کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. بیعت ہے کہ حلف ڈبل ہو جائے. جیسے ایک بندہ اپنے طور پر بھی کام کرتا ہے لیکن وہ درمیان میں کہتا ہے یہ میرا ضامن ہے، میں اس طرح کروں گا، تو پیر کو تو وہ ضامن درمیان میں رکھ رہا ہے، اور پیر جو ہے اس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کتنے لوگوں کا ضامن بن رہا ہے اور کتنے لوگوں کے لحاظ سے کل قیامت کے دن درمیان میں اس کا مرحلہ بھی آئے گا. اور پھر جو ہے وہ مرید جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اگرچہ احکام تو ویسے بھی بیعت نہ ہوتا تو مسلمان ہونے کے لحاظ سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننا اس پر لازم تھے، لیکن اب درمیان میں اس نے ایک بندہ بیعت جو ہے وہ ضامن بھی دے دیا ہے، تو وہ اس چیز کا لحاظ رکھے کہ میں نے بیعت کی ہوئی ہے. بیعت کا معنی بیچنا ہے، یعنی دوسرے طور پر صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اپنے پیر کے آگے. یعنی ویسے تو حر جو آزاد بندہ ہے اس کی بے نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک مانوی بے ہے، یعنی گویا کہ اس نے جس کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کی، اس نے کہا میں اپنا آپ کو، میرا جو کچھ ہے وہ تو میرے واسطے سے آپ کا ہے، میں نے خود اپنے آپ کو تمہارے سامنے بیچ دیا، فروخت کر دیا، اب مرضی آپ کی چلے گی، مرضی میری نہیں چلے گی. یعنی اس طرح اپنے معاملات اور اختیارات گویا کہ مرید اپنے پیر کو دے دیتا ہے. یہ جو تصوف کی اصطلاحیں ہیں ان کے لحاظ سے، اسی وجہ سے مرید جو ہے، مرید میں حمزہ سلب کا ہے، یعنی ارادہ یرید ارادتاً فہو مرید. حمزہ سلب کا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کہ اس میں ایک معنی میں نفی آتی ہے. شکا اشکیتہ، اس نے شکایت کی، میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا. وعلی الذین یطیقونہ، اور اوپر ان کے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، حالانکہ لا نہیں لکھا ہوا لیکن عطا کا یطیقو ہے تو باب افعال ہے اور اس میں حمزہ ہے اور حمزہ سلب کا ہے اس مقام پر. تو ایسے ہی المرید من لا ارادۃ لہ، مرید وہ ہے جس کا اپنا ارادہ ہی نہ رہے، یعنی ارادہ تک بیچ بیٹھے. تو کتنا مشکل ہے کسی کے مرید ہونا، کہ مرید یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے سے دستبردار ہو گیا ہے. ویسے تو انسان جو ہے عاقل بالغ، اس کی شان ہے کہ یہ ذی ارادہ ہے، مگر یہاں آ کر یہ یوں پیر کے سامنے بک گیا ہے. اس نے کہا کہ میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں، جدھر بھیجنا ہے آپ بھیجیں گے تو میں جاؤں گا، آپ روکیں گے تو میں رک جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا ہے. اب آپ کے ارادے کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کروں گا. اچھا جی، سیرت کے لحاظ سے اہم باب ہے لیلہ عقبہ اولا، لیلہ عقبہ ثانیہ. ایک تو اس کو عقبہ نہیں پڑھنا، عقبہ پڑھنا ہے. اور پھر عقبہ کس وجہ سے ہے کہ جمرہ عقبہ جو ہے اس کے پاس یہ بیعت ہوئی تھی. اور کوئی پوچھے کہ جب بیعت عقبہ اولا کس ہجری میں ہوئی تھی تو آپ نے کہنا کہ ابھی تو ہجری شروع ہی نہیں ہوئی تھی، یہ تو اعلان نبوت کے بعد، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نہیں تھی بلکہ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے. اس وقت یہ جو مدینہ منورہ سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے. باقی یہ جو نقبا ہیں، یہ 12 نقیب تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت میں. 12 نقیب، ان میں سے ایک نقیب کون ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ.
سزا و جزا کے لحاظ سے بھی اس میں اہم فیصلہ ہے. یعنی ذہن میں آتا ہے کہ اب ایک تو بندے کو دنیا میں سزا ملی تو پھر آخرت میں ملے گی. یعنی دنیا میں تو بادشاہ کی حکومت نے دی، پھر ابھی تو آخرت کا معاملہ باقی ہے. تو اس حدیث شریف میں واضح کر دیا گیا کہ اگر اس کو دنیا میں شرعی سزا مل گئی تو پھر آخرت میں اس کو اور کوئی سزا نہیں ملے گی. اچھا جی، باقی چونکہ یہاں اگر جو ہے وہ شرک کا مسئلہ ہو تو وہ علیحدہ چیز ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یا تو پھر یہاں شرک سے مراد شرک خفی لینا پڑے گا، ریا. اور اگر شرک سے مراد جو شرک ہے وہ لیا جائے تو وہ ایسی چیز نہیں کہ معاف ہو جائے، اس کا جو ہے وہ مواخذہ ضرور ہوگا. یہ امتحانات میں بھی آتا ہے کہ کیا شرعی حدود جو ہیں یہ کفارہ بنتی ہیں یا کفارہ نہیں بنتی آخرت کے لحاظ سے. دنیا میں حد لگ گئی تو مسئلہ کلیئر ہو گیا، یا ابھی پھر قیامت کے دن یہ مسئلہ چھڑے گا اور پھر اس پر کیا سزا ملے گی. تو اختلاف اس واسطے ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا ادری الحدود کفارۃ لأہلہا ام لا، کہ یہ میں نہیں جانتا کہ یہ جو حدیں ہیں یہ جس پر لگیں گی اس کے لیے کفارہ بنتی ہیں یا نہیں بنتی. یہ دوسری حدیث ہے. مثلا چور کا ہاتھ کٹا تو اب یہ ہاتھ کٹنا کفارہ بنا ہے یا نہیں بنا. یعنی بنا کا مطلب یہ ہوگا کہ اب مسئلہ کلیئر ہو گیا قیامت کے دن تک کے لیے بھی، اور نہیں بنا یہ ہے کہ دنیا میں تو اب یہ ہے لیکن قیامت کے دن پھر یہ کیس لگے گا. تو یہ حدیث میں ہے کہ میں یہ نہیں جانتا. اچھا جی، اور جو اب ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اگر حد لگ گئی تو کفارہ بن جائے گا، یہی اس کا کفارہ ہے، اس پر حد لگائی گئی. سند کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو حدیث عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ اصح ہے، تو پھر اس کو ترجیح ہے حدیث عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ویسے تطبیق بھی ہو سکتی ہے دونوں حدیثوں میں. تطبیق اس طرح ہے کہ جو حدیث ابی ہریرہ ہے یہ لا ادری، میں نہیں جانتا کہ کفارہ بنے گی یا نہیں بنے گی، یہ پہلے کی بات ہے، اور جو حدیث عبادہ ہے وہ بعد کی بات ہے. تو بعد والی نے پہلے کو منسوخ کر دیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم نہیں دیا گیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دے دیا گیا اس چیز کا. تو اب فائنل یہی ہے کہ مطلب ہے اگر دنیا میں حد لگ گئی تو وہ جو عمومی جو گناہ ہیں تو ان کے لحاظ سے پھر آخرت کے اندر جو ہے وہ دنیا والی حد ہی کافی ہوگی، اور اگر نہیں لگی تو پھر وہ آخرت کا بڑا عذاب جو ہے وہ ہوگا. اور اس میں بڑی باریکی ہے، یہ جو مسئلہ ہے توہین رسالت کا کہ توبہ قبول ہوتی ہے یا توبہ قبول نہیں ہوتی. تو اس میں بھی شدید اختلاف ہے، یعنی آج کا نہیں پہلے کا ائمہ کے اندر. اور پھر فتاوی رضویہ میں دونوں طرح کے قول ہیں. جبکہ ہم ابھی غازی صاحب کا مسئلہ نہیں چلا تھا اس سے پہلے کا یہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اس میں بڑے بڑے یعنی ہوئے اجلاس، جج بھی بیٹھے، مفتیان کرام بھی بیٹھے، اور کبھی تو اس موقف پر میں اکیلے ہی ہوتا تھا. تو بالآخر پھر مفتی محمد خان قادری صاحب اور دوسرے 2 اجلاس ہم نے جامعہ اسلامیہ میں کیے، جو میرے پاس جو قلمی مخطوط نسخے تھے وہ میں نے مفتی صاحب کو دکھائے، حوالہ جات پیش کیے.
پھر وہ بھی قائل ہوئے۔ اس سے پہلے جامعہ نعیمیہ میں اجلاس ہوا تھا، اس میں چونکہ میں نے وہ کافی پہلے سے یہ تیاری کی ہوئی تھی پی ایچ ڈی کے دوران، کیونکہ شاہ عنایت قادری صاحب نے یہ حوالہ جات اپنی کتاب میں لکھے تھے عربی میں، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ جو جامعہ نعیمیہ میں اجلاس ہوا تھا تو میں موضوع تھا کہ فقہ حنفی میں سزا کیا ہے۔ تو میں جب اپنے دلائل پیش کر کے، چونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں نماز کے لیے چلا گیا، پیچھے جب دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو مفتی صاحب محمد خان قادری صاحب نے کہا کہ جلالی صاحب نے جو کچھ پیش کیا ہے یہ ٹھیک ہے، مگر یہ حنفی فقہ یہ نہیں کہتی، حنفی فقہ جو اس میں توبہ قبول ہوتی ہے، اور اس طرح کر کے پھر میں جب واپس آیا تو پھر بات چیت ہوئی، تو پھر 2 اجلاس مزید رکھے گئے، یعنی ٹھوکر جامعہ اسلامیہ میں، اور تب جا کر پھر یہ موقف ان لوگوں نے بھی اپنایا اور اس پر یعنی متقدمین فقہا کے حوالے پیش کیے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری تحریک ہماری جو یعنی چل رہی تھی شیطان تاثیر کے لحاظ سے کہ توبہ قبول نہ ہونے پر پھر اس کو قتل کیا گیا، تو اس پر پھر جو ہے وہ ایک مرحلے میں یعنی فکری طور پر بڑی الجھنیں تھیں، یہاں تک کہ ایک دن مجھے مولانا خادم حسین صاحب نے فون کیا کہ میرے پاس کچھ لوگ آ گئے ہیں فتاوی رضویہ لے کر، اور اس میں تو لکھا ہے کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو اب ان کو کیا جواب دیں؟ یعنی وہ فون مجھے کر رہے تھے علیحدہ ہو کے کہ وہ آ کے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے وہ اس کا سارا پہلے یعنی کیا ہوا تھا کہ کہاں کون سا قول ہے، کون سا یہ ہے وہ ہے، تو میں نے یہ کہا کہ دونوں قول فتاوی رضویہ کے درست ہیں، یعنی جو آج ہم فتویٰ دیں گے وہ یہی دیں گے کہ توبہ قبول نہیں ہے، اور جو یہ ہے کہ توبہ قبول ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب تو حاکم وقت تو معاف نہیں کر سکتا، وہ سزا دے گا، اس کے بعد قیامت کے دن آج جس گستاخ نے توبہ کر لی یہ قیامت کے دن اس کو فائدہ دے گی، یعنی یہ مطلب ہے توبہ قبول ہونے کا کہ قیامت کے دن پھر اسے اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ آج اگر ڈٹا رہا، اکڑ گیا گستاخی کر کے، تو پھر جو ہے وہ قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت دوسرا آپشن نہیں ہوگا، اس وقت سزا یقینی ہوگی۔ اور اگر دنیا میں بادشاہ نے اس کو سزا توبہ کرنے کے باوجود دے دی، یعنی قتل کیا اس کو، اب قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ کے دربار میں تب کلیئر ہوگا جب اس نے توبہ کر لی تھی۔ توبہ کا فائدہ اسے دنیا میں نہیں ہوگا کہ سزا ٹل جائے، دنیا میں تو سزا اسے ملے گی، ہاں اس توبہ کا اسے فائدہ بڑا ہوگا چونکہ جہنم کا دائمی عذاب تو بہت بڑا ہے، تو اب دائمی عذاب سے بچ جائے گا، دنیا میں تو قتل ہوگا۔ تو لہٰذا یعنی جو تفصیلاً بحث کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید ایمان میں دوسری جگہ توبہ کی قبولیت یعنی عدم قبولیت کے لحاظ سے، وہ یعنی جب معاملہ سارا تو کہ بادشاہوں کے اور حکومت کے لحاظ سے چلتا ہے کہ حکومت جو ہے انہیں سزا دے، کوئی توبہ قبول نہیں کر سکتا، حق جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ہم اپنے بھائی کا حق نہیں معاف کر سکتے، سرکار کا حق ہم کیسے معاف کریں؟ تو یہ اس جہت کی گفتگو ہے دنیا کے حکام کے لحاظ سے۔ اور جو توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہ اگر اس نے کر لی تو پھر اللہ کے ہاں قیامت کے دن قبول ہوگی، اگر اکڑ کے نہیں رہا توبہ کر کے مرا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس دن فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس دن بڑا فائدہ ہوگا کہ اگرچہ دنیا میں سزا ملی ہے لیکن جہنم کے دائمی عذاب سے تو بچ جائے گا، اور جہنم میں تو چند منٹ بھی بڑے مشکل ہیں۔ تو یہ ہے یعنی توبہ کی قبولیت ہے مگر وہ مقام اور ہے،
اور عدم قبولیت ہے، اور یہ مقام جو ہے وہ دنیا کا ہے۔ تو اس طرح پھر انہوں نے ان لوگوں کو، وہ بھی علماء تھے ایک جماعت کے، اور فتاوی رضویہ اٹھا کے ان کے پاس لائے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا